بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حج کا بدلہ تو اللہ نے جنت ہی رکھا۔ یہ تو خوشخبری حاجیوں کے لیے کہ اللہ نے باقیوں کو محروم رکھا ہے نہیں۔ جو حج پہ نہیں جا سکا حسرت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے، وہ یہاں بیٹھے بھی اجر سے محروم نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کے، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی جماعہ فہی کحج، جو پیدل چلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اسے بھی حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ، جو انسان گھر سے وضو کر کے نکلے نیت لے کے کہ میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا احرام باندھ کے حج کرنے گیا ہے۔ تیسرا طریقہ، جو مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ آتا ہے مسجد میں دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ یہ طلباء، یہ علماء کتنے خوش نصیب ہیں، كان له كأجر حاج تاما حجته، اللہ اسے مکمل حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھو، ذکر کرو، سورج نکلے 2 رکعتیں پڑھو، حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ پانچواں طریقہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، حج، عمرہ، جہاد، صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ چھٹا طریقہ، دعا کرو، پلاننگ کرو کہ آئندہ رمضان میں ہم عمرہ کر لیں گے۔ حدیث کے الفاظ، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ساتواں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا اللہ اسے حج کا ہی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے اسے اتنا ہی اجر، ومن جہز حاجا، جو کسی حاجی کو تیار کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سچی نیت اگر انسان کی ہے تو ان اللہ قد اوک اجرہ علی قدر نیتی، اس کی نیت کے مطابق بھی اللہ ذو جلال اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھوا دیتے ہیں۔ ایک 10واں طریقہ جس سے آپ حج کی نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو خوشی سے کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا، اس کی نیکی کتنی ہے جتنی حج کی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سلف صالحین کہا کرتے تھے، اگر کوئی شخص واجبات کو ادا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پابندی سے وقت پہ آ کے جمعہ پڑھتا ہے، تو یہ نفلی حج کے برابر اجر اور ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے ان 10 کاموں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں بھی حج اور عمرے کا اجر و ثواب نصیب ہو۔ مولا کریم جو حج پہ جا چکے یہ جانے والے ان کو اپنی حفاظت میں لے جائیے، سالمن غانمن گھروں کو واپس لوٹائیے۔ اے اللہ امت اسلامیہ پہ رحمت کے دروازے کھول دے، مظلوم کی مدد فرما۔ الہ العالمین، وہ مسلمان مظلوم جو غزہ میں، فلسطین میں اور دوسری جگہوں میں، کشمیر میں اور اسی طرح بورما میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان سے ظلم کو دور فرما، مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما، ان کے اندر قوت کو زندہ فرما، یہ بزدلی چھوڑیں اور مسلمانوں کو اپنی قوت کے ساتھ اس ظلم سے محفوظ کریں۔ الہ العالمین امت اسلامیہ کو راہ راست پہ لانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں اے اللہ سب کو ایمان اور صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرما، والدین اور اولادوں کے ساتھ اس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا